ایک اور سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ خود سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے، اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر قرآن مجید کس کے لیے اتارا گیا؟ ایسا تو روزانہ تلاوت کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں، کوئی نہیں کہتا کہ قرآن کی تلاوت نہ کرو، کوئی بھی نہیں کہتا، کوئی مسلمان عالم دین کہہ ہی نہیں سکتا حدیث شریف نہ پڑھو۔ پڑھو بھئی، کتاب الزہد پڑھو۔ یہ حدیث اور قرآن پڑھ کے جو خود اجتہاد کرنے بیٹھ جاتے ہو نا، یہ نہ کرو۔ تلاوت کرو، آیت کی تفسیر تشریح سمجھنی ہے، علماء سے پوچھ لو، بس اتنا کہتے ہیں۔ تلاوت سے کون رکھتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اپنی یاد کے لیے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فقہی مسائل کے استنباط کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے، نہ، وہ بہت بڑا علم۔ تلاوت کرے، کس نے روکا ہے؟ حدیث پہ وہ کتابیں جو عام پبلک کے لیے لکھی گئی ہیں، معارف الحدیث ہے، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ تو خیر علماء بھی اس سے چاہیے کہ ہمیشہ فائدہ حاصل کریں۔ وہ جو کتابیں بڑی بڑی ہیں وہ علماء کی پڑھنے کی ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ مطلقاً تلاوت سے کون روکتا ہے؟ مطلقاً حدیث کی ان کتابوں سے جو عوام کے لیے لکھی گئی ہیں، ترجمان السنہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور لوگوں نے بھی لکھی ہے، انہیں ضرور پڑھیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن یہ مت کیجئے کہ اس سے اپنے طور پہ خود ہی احکامات جاری کرتے پھر